الحمد لله الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم انتہائی عقیدت، ذوق، شوق، محبت اور پیار کے ساتھ عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت کیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على روض محمد اللهم صل على جسد محمد اللهم صل على أبناء محمد اللهم صل على بنات محمد اللهم صل على أزواج محمد اللهم صل على أهل بيت محمد اللهم صل على أصحاب محمد جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بیٹا آپ خاموش رہو، بالکل آپ کی مجھے آنی چاہیے۔ تھوڑا سا سننے کا ماحول بنا لیں۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی بات محبت سے ہونی چاہیے، محبت سے سننی چاہیے اور محبت سے کرنی چاہیے۔ تھوڑا سا سننے کے ماحول میں آپ لوگوں نے سردی بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے، مگر اتنی ہے نہیں جتنی آپ کو لگ رہی ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ شاید آپ سارے مری میں بیٹھے ہیں۔ سوکن ونڈ مری بڑا فرق ہے۔ ہم مری سے آ رہے ہیں، پتہ ہے وہاں کا موسم کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ سمجھ کے بولیے گا اگلا جملہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم، یار یہ تو ایک خطیب کی مسجد ہے، آپ کو باذوق ہونا چاہیے۔ اور جن کی میں بات کر رہا ہوں وہاں تو بے ذوق بھی باذوق ہو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو مسکرا کے آپ نے سبحان اللہ کہنا، مسکرا کے جاندار انداز سے۔ اگر آپ اہل بیت کو جانتے ہیں جی، ہاتھ چھوڑ کے مسکرا کے خوش ہو کے اللہ کے نبی کی اولاد کی دل میں محبت پیدا کر کے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ،
آج کا پروگرام ہی ہے قرآن پاک. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو. زیباکار زی محتشم حضرات، علماء اکرام، بزرگان دین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، دور دراز سے، قرب و جوار سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، آج باضابطہ باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ سوکرمنٹ کی اس مرکزی جامعہ مسجد میں برادر صغیر، ہمارے بہت پیارے بھائی اور دوست جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، حضرت مولانا محمد انتظار عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب صاحب، خطیب ناموس صحابہ اکرام اہل بیت اعظام، آپ کی دعوت پر آپ حضرات کے چہروں کو دیکھنے کا، زیارت کا، لب کشائی کا موقع مل رہا ہے. اسٹیج پر بڑی تعداد میں حضرات علماء کرام موجود ہیں. یار اس کی آواز ٹھیک کر لو بیٹا. خلیفہ مجاز، معروف گدی نشین، میرے بہت ہی پیارے دوست، استاد العلماء، استاد مکرم، خلیفہ مختار الامہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان پسنوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ و دامت فیوزہم، حضرت مولانا قاری محمد صالح عثمانی صاحب جن کا شمار ہمارے یہاں پرانے بزرگوں دوستوں میں ہوتا ہے، بہت سے دیگر علماء کرام موجود ہیں. میں صرف حاضری کی نیت سے اور صرف آپ کا ماحول اور پروگرام بنانے کی نیت سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس کے بعد بقیہ پروگرام آگے چلے گا، مہمان حضرات بھی تشریف لائیں گے. میں نے 2-4 باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہنی ہے. بات اس وقت ہوگی جب آپ ہماری بات کو سمجھ پائیں گے. مولانا عبداللہ صاحب، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی مولانا عبداللہ صاحب وہ ہیں، میں نہیں ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک ایسے کرنا، ایک زبان سے کہنا کہ آ رہی ہے. مولانا صاحب بولے نا، اللہ کے گھر پہ سبحان اللہ کہہ دیں، اور حضرت مولانا طیب صاحب کے لیے ماشاءاللہ بھی کہہ دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج کا جو پروگرام ہے اس کی نسبت قرآن کریم سے ہے. یہاں وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم 5 بچوں نے حفظ کیا. سب سے پہلے میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ 5 بچے نہیں ہیں، یہ 50 بندوں کے جنت کا ٹکٹ ہے. اور 50 بندے بھی وہ جن پر جہنم میں جانا کنفرم ہو چکا ہے. ان کی ڈگری کٹی جا چکی ہے کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے، پارسل ہونا ہی ہونا ہے، انہوں نے کھائی میں گرنا ہی گرنا ہے. یہ ان کے جنت میں جانے کے ٹکٹ ہے. جس بچے کا دنیا میں یہ مقام ہے، ابھی اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، ابھی اس نے صرف قرآن کریم کے حروف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. تو اللہ جل شانہ نے صرف حروف کو سینے میں محفوظ کرنے پر اسے یہ مقام، یہ اعزاز، یہ ڈگری دے دی کہ وہ 50 بندوں کو 5 بندے اپنے ساتھ کہاں لے کے جائیں گے. تو پتہ ہی چلا کہ اس سے بڑی ڈگری کائنات میں، اس سے بڑی سند کائنات میں کوئی نہیں ہے. دیکھیے قرآن کریم کے 3 نام ہیں. ایک نام ہے کلام. کیا نام ہے؟ کلام. کلام نہیں، کلام. کلام کسے کہتے ہیں؟ جسے بولا جائے. ایک نام ہے قرآن. توجہ میری طرف.
قرآن کسے کہتے ہیں؟ ریڈنگ، جسے پڑھا جائے. ایک نام ہے کتاب. کتاب کسے کہتے ہیں؟ جسے لکھا جائے. اللہ نے بولا تو کلام بنا. آقا دو جہاں نے اسے پڑھا تو یہ قرآن بنا. اور محبوب کے یاروں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تو کتاب بنی. کیا فرمایا؟ الف لام میم. سارے حضرات علماء بیٹھے ہیں، حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کا کوئی ترجمہ؟ زیادہ سے زیادہ اکابرین نے یہی لکھا ہے، سمیت مفتی شفیع صاحب کے اور حضرت علامہ علوسی کے، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں. مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر فرماتے ہیں لوگوں کے نزدیک اس کا ترجمہ نہیں، میرے نزدیک اس کا ترجمہ ہے. کسی نے پوچھا حضرت آپ کے نزدیک کیا ترجمہ ہے؟ بیٹا خاموش ہو سکتے ہو؟ یہ آیت کریمہ توجہ ہے، ادھر دیکھیں. یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے لائی گئی ترتیب کے اعتبار سے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ آیت کریمہ بہت بعد میں نازل ہوئی. وجہ کیا بنی؟ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بڑے خوبصورت الفاظ میں سمجھائی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ نے یہاں 3 قسمیں کھائی. الف، الف سے اللہ کی الوہیت کی قسم. لام، لام سے جناب جبرائیل علیہ السلام کی قسم. میم، میم سے محمد مصطفیٰ کی قسم. بلکہ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ الف میرے بھیجنے کی قسم، جبرائیل کے لانے کی قسم، اور محمد مصطفیٰ کے پاک قلب اطہر کے اوپر نازل کرنے کی قسم. یا اللہ آپ کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا ترجمہ کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تخیل کہتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نیک بندے عبد القادر جیلانی نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک کیا ہے. یا اللہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ لوگ مجھ پہ شک نہیں کریں گے. نہیں سمجھے بات؟ مجھ پہ شک، میرے رسول پہ شک نہیں کریں گے. رسول کے بعد باری آئے گی صحابہ کی، وہاں شک کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی سنو، جس طرح میرے بھیجنے میں شک، میرے بھیجنے میں شک، جبرائیل کے لانے میں شک، صحابہ کے لکھنے میں بھی شک. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الکلام لا ریب فیہ. اللہ کہتا ہے کلام تو میرا ہے، یہاں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. لانے والے جبرائیل ہیں، کسی کو شک نہیں ہو سکتا. محمد اطہر کے پاک قلب اطہر پر نازل کیا، کسی کو شک نہیں ہو سکتا. رب باری آئی صحابہ کی، اللہ نے یہ نہیں کہا ذالک الکلام، یہ نہیں کہا ذالک القرآن، فرمایا ذالک الکتاب. صحابہ کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب یہ ہے نا، یہ کچھ اور ہے، پڑھتے ہیں نا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا جملہ ہے سبحان اللہ. اسے کوئی دیوانہ سمجھ سکتا ہے. میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ وہ جو مکہ میں ہے، نہیں جو تیری مسجد میں ہے، جو سوکنمنٹ میں، جو مکہ میں ہے، جو مدینہ میں ہے. کل کو کوئی بھی کہہ سکتا نہیں وہ کتاب، نہیں یہ کتاب جو تیرے پاس ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں. اور یہ بھی کہا یہ کتاب اس لیے کہا کہ کل کو کوئی صحابہ بھی بات کر سکتا ہے جی اللہ کے بھیجنے میں تو شک نہیں ہے، جبرائیل کے لانے میں شک نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے
پاک قلب اطہر پر نازل ہونے میں شک نہیں ہے، مگر صحابہ تو ہم جیسے تھے، ان سے غلطی کا امکان ہے۔ بہت ساری جماعتوں نے اپنے دستور میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت سمجھ لو، تمہیں صحابہ سمجھ آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لکھنے میں شک نہیں ہے، تو ان پر تنقید کی بات کرتا ہے۔ صحابہ کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں۔ کرام بررہ، یہ کسی نبی کی انگلیوں کا ذکر نہیں ہے، یہ ان انگلیوں کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن لکھا۔ اور قرآن کس نے لکھا؟ زور سے زور سے زور سے۔ آپ نے صحابہ کا نام کبھی سنا؟ جانتے ہیں؟ تو محبت سے کہہ دیں، کس نے لکھا؟ اب اس جملے کو سمجھیے، اللہ پورے قرآن کو اس ایک جملے میں لانا کیسے چاہتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ بولیے کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ حالات بدلے پھر بھی شک شبہ نہیں ہے، زمانے بدلے، تہذیبیں بدلی، 14 صدیاں چلی گئی، حالات چلے گئے، کتابیں سمندر برد کر دی گئی، مگر کتاب پھر بھی بدلی نہیں ہے۔ اس کتاب کی کسی ایک زبر میں شک نہیں، زیر میں شک نہیں، پیش میں شک نہیں، کسی ایک حرف میں شک نہیں۔ حروف کو ملاؤ کلمہ بنتا ہے، کلمے میں شک نہیں۔ کلمے کو ملائے جملہ بنتا ہے، جملے میں شک نہیں۔ جملے کو ملائے آیات بنتی ہے، آیات میں شک نہیں۔ آیات کو ملائے رکوع بنتا ہے، رکوع میں شک نہیں۔ رکوع کو ملائے ربع بنتا ہے، ربع میں شک نہیں۔ ربع کو ملائے پارہ بنتا ہے، پارے میں شک نہیں۔ پارے کو ملائے منزل بنتی ہے، منزل میں شک نہیں۔ منزل کو ملائے یہ 7 پورے 30 سے پارے کی اتنی بڑی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ ماشاء اللہ، بولا نہیں سکتا۔ ماشاء اللہ، السلام۔ بات سمجھ آ رہی؟ کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور جو کرے اس میں شک، جو کرے اس میں معمولی شک، معمولی، باقی سارا قرآن مانے، صرف اتنا نہ مانے، اتنا کہ حضور کے متعلق فرما دیا وہ آخری نبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل کا کرنٹ ایشو ہے، صرف اتنا کرے شک، جو کرے اس میں زور سے، اس کے مذہب میں، اس کے مسلک میں، اس کے مشرب میں، اس کے دین میں، ہاں یہاں تک کہ قیامت میں وہ مر جائے تو اس کی نجات میں شک۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، بیٹا آپ خاموش ہو جائیں گے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام طبقات کے، تمام انسانیت کے تمام مسائل کا، اور یہ صرف مسلمانوں کے ہاں یہ مردے بخشوانے کے لیے، کیا بخشوانے کے لیے؟ یاسین پڑھنی ہے، فلاں صاحب فوت ہو گئے دعا کرنی ہے جی، وہ بھی دعا خود نہیں کرنی، مولوی صاحب کو لانا ہے، وہ بچے لے کر آئیں گے، وہ قرآن خوانی کریں گے۔ یہ کب ٹھیک پڑھتے ہیں؟ جن سے آپ آدھے گھنٹے میں قرآن پاک پڑھواتے ہیں وہ بخشا بھی ایسے ہی جاتے ہیں آدھے گھنٹے میں۔ وہ دوستو یہ قرآن کریم مردوں کی کتاب نہیں، زندوں کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ زور سے زور سے، کس کی کتاب ہے؟ زندوں کی کتاب ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج تک قرآن کریم سے کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم سے دنیا کا کوئی سوال کریں آپ بمقابلہ تورات کے، زبور کے، انجیل کے، آپ پوچھیں نا تورات سے، زبور سے، انجیل سے کہ تو کب نازل ہوئی، کس پہ آئی، کون لے کر آیا، وہ کتابیں خاموش ہیں، ان کے پاس جواب نہیں۔ بولیے جواب نہیں۔ دنیا کے اندر واحد قرآن کریم ہے جو اپنے سے متعلق دنیا کے ہر سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ آپ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن تجھے کس نے نازل کیا؟
قرآن خود جواب دیتے ہیں نزل بہ الروح الامین تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے نازل کیا۔ آپ قرآن سے پوچھیں قرآن تجھے آسمان سے کون سی گاڑی لے کر آئی ہے؟ قرآن خود کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں۔ آپ قرآن کریم سے پوچھیں اے قرآن تو زمین پہ کون سی الماری کون سی جگہ پر نازل کیا گیا؟ قرآن سوال کا جواب خود دیتا ہے اور کہتا ہے نزل علی محمد، مجھے محمد مصطفیٰ کے پاک قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم سے سوال کریں اے قرآن کون سی رات کو آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر کی رات بھیجا گیا ہے۔ آپ قرآن سے سوال کریں اے قرآن کون سے مہینے میں آئے ہو؟ قرآن خود کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے رمضان المبارک کے مقدس مطہر ببرکت ماہ مبارکہ میں بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن اور رمضان کا اتنا گہرا تعلق ہے، فرمایا قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ رمضان اور قرآن دونوں مل کے بندے کی شفاعت کروائیں گے۔ آج رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجیے گا کتنے لوگ آپ کو نماز تراویح میں نظر آتے ہیں، کتنے لوگ قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ آج کے مردوں کو اتنا قرآن کریم یاد نہیں ہے جتنا سابقہ ادوار میں ہماری خواتین کو مستورات کو یاد ہوتا تھا۔ کیوں جی آج کسی کو 20 صورتیں یاد ہیں؟ اس سارے مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کریم سے کبھی کوئی سوال کیا ہو، اپنی مرضی کا جواب تلاش کیا ہو؟ ہے کوئی بندہ ایسا؟ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب یہ تو دو چار باتیں ہیں یہ قرآن کریم سے اخذ کر لی گئی ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علماء بیٹھے جانتے ہیں امام المحدثین تھے، 70 سال کی زندگی پائی، 1 سال حج کو جاتے، 1 سال جہاد کرتے۔ ایک مرتبہ حج سے واپس جانے لگے، فرماتے ہیں میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہ اون کے کپڑے گرم کپڑے پہن کر اوڑھنی اوڑھے وہاں بیٹھی ہے۔ کہتے میں نے اس عورت سے دنیا کا کوئی سوال کیا، اس نے جواب کہاں سے دیا؟ بولیے قرآن پاک سے۔ کیا یہ آج ممکن ہے کہ کوئی بندہ آپ اس سے سوال کریں اور وہ جواب کہاں سے دے؟ جی آپ کا ذوق تازہ ہے؟ کیا قرآن پاک سب کو پڑھنا آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو ناظرہ آتا ہے علماء کے علاوہ۔ کیا آپ نے دنیا میں کبھی بھی قرآن کریم سے کوئی ایسا سوال کیا کہ آپ کی مرضی کا جواب ملے؟ جی بولیے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مسلمان کی ترجیحات بدل چکی ہیں۔ سابقہ ادوار میں مسلمان کی ترجیحات صرف قرآن کریم سے ریلیٹڈ تھی۔ مسلمانوں کا ہر زمانے کے اندر جو پرسپیکٹس تھا وہ قرآن تھا۔ آج بھی مسلمان کی کامیابی کس میں ہے؟ زور سے قرآن میں ہے۔ اور کل بھی مسلمان کامیاب ہوں گے تو کامیابی کا راز کہاں سے ملے گا؟ قرآن پاک سے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا بڑھیا السلام علیکم، تو وہ جواب کہاں سے دیتی ہے؟ قرآن کریم سے۔ کہتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا بڑھیا تو جانا کہاں چاہتی ہے؟ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھی عورت راستہ بھول چکی ہے۔ فرمایا کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ حج ادا کر چکی ہے، واپس مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا بڑھیا تجھے یہاں کتنا وقت ہو چکا ہے، تو کب سے یہاں بیٹھی ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے ثلاث لیال سویہ، مجھے یہاں 3 راتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا بڑھیا تیرے پاس یہاں کھانا پینا نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کی چیز ایشیائی خورانوش نظر نہیں آتی، تو اس جنگل میں بیٹھی ہے، کھاتی کی پیتی کیا ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے، کہتی ہے ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا پانی نظر نہیں آتا تو یہ وضو کیسے کرتی ہو؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے فتیمموا صعیدا طیبا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا میرے پاس کچھ کھانا ہے، اگر کھانا چاہو تو میں تمہیں
یہ رمضان کا تو مہینہ نہیں ہے، تم ہو بھی مسافر، پھر بھی روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ پھر جواب قرآن پاک سے دیتی ہے، کہتی ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا اماں تو میری طرح میری مادری زبان میں، ہندکو میں، پنجابی میں، پشتو میں، اردو میں بات کیوں نہیں کرتی، عربی میں بات کیوں نہیں کرتی؟ ہر سوال کا جواب قرآن سے کیوں دیتی ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے، مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ انسان جو بھی بولتا ہے نگہبان فرشتے تو انسان کے ساتھ ہیں، وہ لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا بڑھیا تیرا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ وہ جواب پھر قرآن پاک سے دیتی ہے، کہتی ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو؟ ہر سوال کا جواب کہاں سے ہے؟ وہ سے کہاں سے ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بڑھیا میرے پاس یہ سواری ہے، اگر تو جانا چاہے تو میں تیرے علاقے تجھے لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جواب پھر قرآن سے دیتی ہے، کہاں سے میاں؟ قرآن پاک سے، کہتی ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، تم بڑائی کا جو بھی کام کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہنے لگے میں نے سواری یوں آگے کی، وہ بوڑھی عورت میری طرف بڑھی، جب اٹھ کے بیٹھنے لگی تو پھر قرآن پاک سے مخاطب کر کے کیا کہتی ہے؟ توجہ، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی کر لیں۔ کس سے کہہ دو؟ زور سے کیا؟ یہاں ایک نقطہ نکلا ہے مفتی صاحب، نقطہ کیا نکلا ہے؟ کہ عورت کو دیکھ کے نگاہ وہی نیچی کرے گا جو مومن ہوگا، اور نیچے رکھے گا۔ یہ تذکرہ چھوڑ دو کہ صرف عورتوں کو حکم ہے، مردوں کو بھی پردے کا حکم ہے۔ آج تو سوپرمنٹ کا بازار ہو، سیالکوٹ پسرور کا بازار ہو، لاہور کی انارکلی ہو، کراچی کا طارق روڈ ہو، اور اسی طرح پشاور کی نمک منڈی ہو، یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی ان بازاروں میں ایک عورت کا مسلمانوں کی نظروں سے گزر کر جانا مشکل نہیں؟ بولو، صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں، وہ تو 7 کلومیٹر گزر کے انہوں نے پوچھا تھا امیر صاحب اجازت ہو تو سر اٹھا لیں۔ انہوں نے تسی پوچھ سکتے ہو۔ میں کیا عرض کروں کہ جن صحابہ کا آپ اور میں نام لیتے ہیں، توجہ ہے بھائی، ہم ذرا تھوڑا سا خانقاہی لوگ ہیں، اگرچہ ہمارے اوپر خانقاہی رنگ تو نہیں ہے، اللہ ہمیں بنا دے، لیکن بات وہ کرنی چاہیے جو ہمیں سبق ملتا ہے۔ صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں لوگ سے کہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ وہ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے کئی کلومیٹر گزرنے کے بعد پوچھا امیر صاحب وہ جگہ کہاں آئے گی جہاں عورتیں کھڑی ہیں؟ فرمایا نظریں اٹھا لو وہ جگہ گزر گئی ہے۔ اور یہ صحابہ کا غلام کہتے ہیں اپنے آپ کو، صحابہ اہل بیت کا، یہ نظر نیچی کرتا ہی نہیں۔ عورت کیا آ جائے سامنے چھوڑتا ہی نہیں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا، فیصلہ کر لیا، فرمایا نظر وہی نیچی کرے گا جو کون ہوگا؟ پتہ یہ چلا وہ مومن ہی نہیں، وہ جب کوئی عورت سامنے آ جائے تو اپنی بہن بیٹی کا تصور کیا کہ میری بھی بیٹی ہے، میری بھی ماں ہے، میری بھی بیوی ہے، کبھی اس طرح اسے بھی جانا پڑے گا۔ کون کون نیت کرتا ہے کہ سامنے عورت آئے گی تو نگاہ نیچی کریں گے؟ اگر آپ نے یہ نیت پکی دی ہے دل سے تو آج کے پروگرام کی وصولی ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر سوال کا جواب کہاں سے؟ زور سے بولے ذرا بات مکمل کریں، ہر سوال کا جواب کہاں سے؟ حضرت فرمانے لگے جب وہ عورت بالکل بیٹھنے لگی، اس نے کہا اپنی نگاہیں مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ جب وہ بیٹھنے لگی تو سواری سے گر گئی، اور پھر قرآن پاک سے مخاطب کر کے کہتی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بڑھیا تو ذرا سائڈ پہ ہو جا، میں اپنی اس سواری کو ذرا بٹھا لیتا ہوں، تو پھر بیٹھ جانا۔ وہ سوال کا جواب پھر کہاں سے دے رہی ہے؟ کہتی ہے ففہمناہا سلیمان، ہم نے مسئلے کا حل اپنے بندے کے دل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت فرمانے لگے جب میں نے سواری بٹھا لی، وہ سواری پہ بیٹھی، چلنے سے پہلے پھر قرآن پاک سے پڑھتی ہے سبحان الذی سخر لنا، یہ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، سی این جی والوں نے کی گاڑی میں لگا دیا،
سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ایک آیت اور ہے وہ بھی پڑھ لیا کریں. وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پڑھنے کے بعد سفر میں کوئی نقصان ہو جائے قیامت کے دن مجھ کو صفا سے لے لینا. حضرت فرمانے لگے وقت مختصر ہے یہاں بھی اور وہاں بھی. توجہ, وقت مختصر ہے. میں اس اونٹنی کو تیزی سے ہانک رہا ہوں اور تیز تیز چل رہا ہوں. بیٹا خاموش, تجھے بڑا سیاپا پایا. میں تیزی سے لے کر چلنا چاہتا ہوں کہ وقت مختصر ہے, جگہ پر پہنچا جائے. وہ عورت پھر مجھے قرآن پاک سے مخاطب کر کے کہتی ہے وقصد فی مشی کا وقت من صوتک, اپنے چلنے میں اعتدال پسندی سے کام لو اور اپنی آواز کو پست رکھو. حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہ بوڑھی بھی حیران کن چیز ہے, ہر بات قرآن پاک سے کرتی ہے. کہنے لگے اب میں نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور میں نے اپنی ہی زبان میں کچھ اشعار عربی کے گنگنانے شروع کیے. وہ پھر قرآن پاک سے مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, تم جتنا پڑھنا چاہتے ہو اللہ کا قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا بڑھیا تیرا شوہر ہے, تیرا کوئی میاں بھی ہے, تو پھر جواب کہاں سے دے رہی ہے لَا تُبْدُ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَكُمْ تَسُؤْكُمْ, ایسی بات مت پوچھو تمہیں بتائی جائے تمہیں بری لگنے لگے. حضرت عبداللہ بھی تھک گئے, امام المحدثین تھے, امام المفسرین تھے. فرمانے لگے اچھا اماں معاف کر دے. پھر جواب کہاں سے دیتی ہے کہتی ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم, جاؤ آج کے دن تمہیں میں نے بھی معاف کیا میرا رب بھی معاف کرے. حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوا. میں نے اپنے دل میں ایسے سوال تیار کیے کہ یہ عورت لازماً اپنی مادری زبان میں جواب دے. تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے 3 سوال تیار کیے. اب یہ اپنی زبان میں جواب دے گی. جب قافلے کے قریب پہنچے, بستی کے قریب پہنچے, حضرت عبداللہ نے کہا بڑھیا یہ بستی آ گئی, یہ قافلہ آ گیا, تیرا محلہ آ گیا, تیرا قصبہ گاؤں آ گیا, تو یہ بتا اس قافلے میں تیرا کیا ہے. وہ جواب پھر کہاں سے دیتی ہے شوقن والوں زور سے کہاں سے کہتی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. حضرت فرماتے میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کا مال بھی ہے, اس کے بیٹے بھی ہیں. حضرت نے اگلا سوال کیا, چلو یہ تو قرآن سے دے دیا, اگلا نہیں دے سکے گی. بڑھیا تیرے بیٹوں کی نشانی کیا ہے. وہ بڑھیا پھر جواب قرآن سے دیتی ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. حضرت عبداللہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے کے امیر ہیں, وہ ستاروں کے ذریعے رستہ معلوم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں نے اپنا آخری سوال کیا, اس کا جواب تو اس کے پاس قرآن سے نہیں ہوگا. کہا بڑھیا اپنے بیٹوں کے نام بتا. اب وہ قرآن سے اپنے بچوں کے نام بتاتی ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں قافلے کے تھانے پہ کھڑا ہوا, تینوں بچوں کو جب آواز دی بلایا, دیکھا 3 خوبصورت لمبے نوجوان, خوبصورت چہروں والے, داڑھیوں والے, اماموں والے, لمبے کرتوں والے باہر آئے. ان کی ماں ان کو قرآن پاک سے مخاطب کر کے کہتی ہے فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَلِدِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یہ پیسے لو, مدینہ شہر کی طرف جاؤ, وہاں سے پاکیزہ قسم کا کھانا لاؤ. کھانا لایا گیا, دسترخوان لگایا, سفرہ بچھا, کھانا سج گیا. اب وہ پھر پردے سے مخاطب ہو کر مجھے کہتی ہے کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اس کھانے کو کھاؤ, یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تم نے بھی پچھلے دنوں میں کیے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے بڑے بیٹے سے کہا یہ کھانا اس وقت تک مجھ پہ جائز نہیں ہے, ناجائز ہے, جب تک تم اپنی اس بوڑھی ماں کی حقیقت مجھے نہ بتا دو. بڑے بیٹے حضرت ابراہیم نے کہا جناب عبداللہ ابن مبارک آج سے 40 سال پہلے ہماری ماں نے اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ کہا تھا جو گناہ تھا, اتنی ناگواری گزری کہ ہماری ماں نے قسم اٹھا لی کہ دنیا میں جب تک جیوں گی اپنی زبان سے اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی ایک جملہ نہیں نکالوں گی. آج 40 سال مکمل ہو چکے, ہماری ماں جب بولتی اللہ کا قرآن پڑھتی. یہ ذوق تھا اللہ کے کلام سے, یہ پیار تھا اللہ کے کلام سے. صحابہ سارے عاشق تھے اللہ کے کلام کے, وہ دن کو بھی قرآن, رات کو بھی
ادھر دیکھیں بھائی، دن کو بھی قرآن، رات کو بھی چلتے پھرتے قرآن. صحابہ کرام پر جب قرآن کا نزول ہوا، حضور پر قرآن کا نزول ہوا، صحابہ ڈرنے لگے کہ کہیں یہ قرآن ہمارے پاس سے نکل نہ جائے. آج بھی آپ جائیں، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، میدان احد کے اندر جائیں، وہاں اندر 60 مقامات ایسے ہیں جہاں صحابہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی اللہ کا پتھروں پہ قرآن پاک موجود ہے. ہمارے گھر میں موجود ہے. ہمارے گھر کے ہر چیز صاف ستھری ہوتی ہے، برتن صاف ہوتے ہیں، بلکہ دانتوں کا برش تک صاف ہوتا ہے. میرا تولیہ صاف، میری پگڑی صاف، میرے کپڑے صاف، میرے جوتے صاف ہیں. اگر کسی چیز پہ ڈسٹ ہے تو اللہ کا قرآن، اور یہ گھر مسلمان کا ہے. دوستو بھول جاؤ کہ ہر حال میں اللہ کے رسول تمہاری اور میری شفاعت کریں گے. نہیں، قرآن 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں آپ کو اور مجھ پر گواہ ہے، یا آپ کے خلاف گواہ ہے یا آپ کے حق میں گواہ ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی قیامت کے دن قرآن کو اٹھا کے خود کہیں گے، اے میرے اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کے ساتھ زیادتی کی. کون کون نیت کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے انشاءاللہ. زور سے اونچا ہاتھ کھڑا کر دیں. اور یہ جو 5 بچے ہیں جنہوں نے آج حفظ کیا ہے، یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ صرف صوفی نہیں ہے، یہ صرف مولوی نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کے 50 افراد کے جنت کے ٹکٹ ہے. 50 افراد کو یہ جنت میں لے کے جائیں گے، جبکہ اگلے مراحل ابھی باقی ہیں کہ انہوں نے تجوید بھی پڑھنی ہے، انہوں نے پھر اس کے بعد عالم بھی بننا ہے، مفتی بھی بننا ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. وہ حساب و کتاب بعد میں. آخری بات، توجہ، آخری بات، گیا گزرا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، علماء سے دور کیا جا رہا ہے، مسلک حق سے دور کیا جا رہا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، ہم قرآن پڑھیں گے مگر صحابہ کی طرح. زور سے کس کی طرح؟ کس کی طرح؟ بہت سارے لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے تو وہ جیل نہیں بنے، قرآن کو سمجھا ہے تو وہ غامدی بنے، قرآن کو سمجھا ہے تو وہ ادیب بنے، قرآن کو سمجھا ہے تو پروفیسر مسعود بنے ہیں، قرآن کو سمجھا ہے تو قادیانی بنے ہیں. مگر ہم ان کی طرح نہیں بنیں گے، ہم ان کی طرح بنیں گے جنہوں نے قرآن کو سمجھا تو قاسم نانوتوی بنے ہیں، قرآن کو سمجھا پھر انور شاہ کشمیری بنے ہیں، قرآن کو سمجھا جعفر تھانسری بنے ہیں، قرآن کو سمجھا مولانا الیاس بنے ہیں، قرآن کو سمجھا حاجی عبد الوہاب بنے ہیں، مولانا جمشید بنے ہیں، قرآن کو سمجھا مفتی محمود بنے ہیں، قرآن کو سمجھا امیر عظیمت حق نواز بنے ہیں، قرآن کو سمجھا ضیاء الرحمان بنے ہیں، قرآن کو سمجھا مولانا محمد اعظم طارق بنے ہیں، قرآن کو سمجھا قرآن کے لیے قربانی اتنی دی کہ دنیا سے گئے کئی سال بیت گئے، آج بھی دنیا رش کرتی ہے، زندگی ہو تو ایسی ہو. قرآن کو سمجھیں گے مگر ان کی طرح جن کو سمجھ کر لوگ عطا اللہ شاہ بخاری بنے، غلام غوث ہزاروی بنے ہیں، مولانا الیاس بنے ہیں، مولانا یحییٰ خان محسن بنے ہیں، مفتی بشیر احمد پسروڑی بنے ہیں، مفتی رشید احمد پسروڑی بنے. قرآن کو سمجھیں گے صحابہ کی طرح. کس کی طرح؟ اب آپ کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے. قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہاتھ اوپر اوپر سب کے اوپر. قرآن کو سمجھیں گے صحابہ کی طرح. کس کی طرح؟ دور سے زبانیں بھی ہلائیں. قرآن پڑھیں گے کس کی طرح؟ صحابہ اہل بیت کی طرح. ہاتھ کھڑا کر کے صحابہ کرام نے قرآن کیسا پڑھا؟ ابو بکر صبح قرآن پڑھتے ہیں، شام کو 4 بندوں کو لے کے آ گئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیں. کیوں پڑھاؤں؟ فرمایا آج کی تلاوت کی برکت ہے. حضرت عمر قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ ایمان سن کر، قرآن سن کر بھیٹ سے ایمان لائے، مصلی رسول پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دی. حضرت عثمان غنی نے کیسا قرآن پڑھا کہ زندگی گزاری، ایمان لائے قرآن سن کے، سامع قرآن بن کے، اور زندگی گزاری قاری قرآن بن کے، حکومت کی ناشر قرآن بن کے، اور دنیا سے گئے شہید قرآن بن کے. میں ابھی مدینہ منورہ میں تھا، ابھی بھی پچھلے سال بھی، آج بھی وہ قرآن موجود ہے کہ حضرت عثمان کے ہاتھوں میں جو تھا نا، اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اس قرآن پاک پہ آج بھی حضرت عثمان کا خون موجود ہے. 1400 سال بعد فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، نیچے آیت ہے، اوپر عثمان غنی کی گردن کا خون. حضرت علی قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ شام کو آتے دروازے پہ رک گئے، کسی نے کہا علی رک کیوں گئے؟ گرمی اندر کیوں نہیں جاتے؟
حضرت فاطمہ کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ فرمایا تھوڑا سا قرآن رہ گیا ہے، اندر جا کے دوسرا شروع ہو جائے گا، جو باہر شروع کیا تھا وہ باہر مکمل کروں گا۔ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کیسا قرآن پڑھتی ہیں؟ نماز عشاء کے بعد شوہر بھی ہیں، بچے بھی ہیں، انسانی حقوق بھی ہیں، وضو کیا، نوافل پہ کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن شروع کیا، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم، پڑھتے 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 سورہ انفال کی جب اس آیت میں پہنچی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، یہ جملہ کہا، ادھر مسجد نبوی سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور فوراً 2 رکعت مکمل کر کے اللہ کے نبی کی یہ لاڈلی بیٹی، چوتھی بیٹی، چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی، جنت کے شہزادوں سرداروں کی ماں بیٹی اللہ سے کیا کہتی ہے؟ ربا تیری سردیوں کی رات بھی اتنی چھوٹی ہو گئی، اتنی سکڑ گئی، اتنی مختصر ہو گئی کہ تیرے لاڈلے مصطفیٰ کی لاڈلی بیٹی کی 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوتی۔ ماننے والے کس کے؟ اپنا ذرا حال تو دیکھیں۔ صحابہ قرآن پڑھیں گے کس کی طرح؟ حضرت حسین کو کسی نے دیکھا میدان کربلا میں سجدے میں سر رکھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں خون ہے، بچوں کا، بھائیوں کا، چچا جات بھائیوں کا، حضرت حسن کے بچوں کا، حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا، ہر طرف اہل بیت کے تھارے رسول پہ پھول بکھرے پڑے ہیں، میرے نبی کے جگر کا خون بکھرا پڑا ہے کربلا میں، مگر حسین کیا کر رہے ہیں؟ غور سے کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے حضرت حسین سے پوچھ دیا، حسین اس حال میں بھی اللہ کا قرآن پڑھتے؟ حضرت حسین نے کہا، او لوگو مجھے کیا ہوا، میں اللہ کا قرآن چھوڑ دوں؟ میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے، میری نانی خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے، میرے بابا علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے، میری اماں فاطمہ الزہرا نے چکی 20 کے قرآن پڑھا ہے، میرے بھائی حسن نے شہر کا خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے۔ آخری حسین کو کیا ہوا کہ میں اللہ کا قرآن چھوڑ دوں؟ قرآن پڑھیں گے صحابہ کی طرح، کس کی طرح؟ کس کی طرح؟ اسی لیے شاعر نے کہ جب یہ منظر دیکھا، شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، زور سے لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سب سجدے میں رکھ کر حسین نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو